बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि जो इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब ने क्या कहा, और फिर अतर मिनल्ला साहब और मंदो खेल साहब ऑडियो के हक़ में सामने आ गए। उन्होंने कहा क्या हो गया, ऑडियो अगर कोई लीक हो गई है तो इसमें कौन सी कबाहत है। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को कहा गया था कि जी आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ, उसके ऊपर जब बात हुई तो तीनों जो मुअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं, जो चीफ जस्टिस जमाल मंदोखेल और अतर मिनल्ला साहब, ये एक पेज पर आ गए मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान के। और फिर अरशद शरीफ केस के हवाले से भी बात हुई, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि तेज़ तरीन इंसाफ अगर हमने इस वक्त की मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखना हो तो हमें ये नज़र आता है हर बार कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई दरख्वास्त दायर करता है तो उसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ कोई एतराज़ नहीं लगता, केस भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है। एक हमने देखा कि फॉर्म 45 का मामला और जुडिशल कमीशन का मामला, वो पिटीशन 8 फरवरी के बाद दाखिल हुई, आज तक उसके ऊपर समाअत नहीं हुई। एक सलमान अकरम राजा साहब की पहले दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे आज़ाद ना डिक्लेयर किया जाए, मुझे PTI का कहा जाए और लिखा जाए, वो आज तक नहीं समाअत के लिए मुकर्रर हुई। इमरान खान ने बात की तो वो कहा गया कि आप सियासी बातें ना करें, और अब ये दरख्वास्त 2 रुकनी बेंच में मुकर्रर हुई है और आगे होगा क्या उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। रात मैंने आपको बताया था, शायद आप तमाम दोस्त ना सुन सके हों, चूँकि रात के वक्त जो वीडियो है वो कम लोग सुनते हैं। पाकिस्तान में वो वक्त ऐसा होता है चूँकि हमारी जो बैरून मुल्क हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, चूँकि टाइम का इतना ज़्यादा फ़र्क है, तो रात को भी एक वीलॉग करते हैं हम। तो उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने ख़बर जारी की मीडिया पर, और उन्होंने अपने ज़राए से ये बताया कि इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के इख्तियार का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया है और दोनों आइनी इदारे आमने सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के मामले पर इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ और ज़राए ने बताया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी ट्राइब्यूनल्स में अपनी नुमाइंदगी ज़ाहिर ना करने का फ़ैसला कर लिया। इजलास में फ़ैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन ना इंतखाबी ट्राइब्यूनल में अपना नुमाइंदा भेजेगा और ना ही ट्राइब्यूनल की कार्रवाई में शमूलियत अख्तियार करेगा, कि जब वो जो 8 जजेस काम करेंगे, जो 6 जज अब अपॉइंट हुए हैं, और वो इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करेंगे, फॉर्म 45 फॉर्म 47 या जवाब तलब करेंगे, तो वो कोई नुमाइंदा ही नहीं जाएगा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मैंने आपको कहा था कि उनके पास बड़े अख्तियारात हैं और वो वारंट भी जारी कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी। एक्सप्रेस न्यूज़ कहता है कि हमारे ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ख़ान और जस्टिस शाहिद करीम साहब के ख़िलाफ़ जुडिशल कौंसिल में सदारती रेफरेंस भिजवाने पर भी मुशावरत हुई है कि जो जज फैसला दे उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस आ जाए। कल यही बात तो चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने केस की समाअत के दौरान की कि आपको जिस जज का फ़ैसला नहीं पसंद आता आप उसके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो ये क्या तरीका हुआ? पहले भी तो दुनिया में ऐसा होता है, जज का फ़ैसला नहीं पसंद आया आप उसको चैलेंज कर दें, लेकिन ये कहना कि जी हम उनके ख़िलाफ़ जुडिशल सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजेंगे, और ये उनकी जानिब से एक मामला सामने आया है। और जब मामलात यहाँ तक चले जाएं तो फिर इसका मतलब ये है कि इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। साथ हमने देखा कि जो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें दायर हुई और साथ रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो अदाद व शुमार जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर के वोटर्स के ताज़ा तरीन अदाद व शुमार जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी अदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 4 लाख और 44,891 हो गई है। मुल्क भर में मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 1,87,683, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 2 लाख और 57,208 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 42,55,074 है। सिंध में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 73,81,000 है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 22 लाख है, और बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 54,50,50,572 हो गई है। इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 11,12,744 हो गई है। तो ये रजिस्टर्ड वोटर्स की जो उनकी जानिब से जारी किया गया है, अदाद व शुमार जारी किए गए हैं, वो मैंने आपके सामने रखे। अब हम आ जाते हैं अहम इशू के ऊपर, और वो अहम इशू जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं वो है इलेक्शन कमीशन की अपील को समाअत के लिए मुकर्रर करना।
کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ میرے ناقص علم کے مطابق جو میں نے لاء کی کتابوں سے پڑھا ہے اور لاء کالج میں اور ہائی کورٹس میں ہم نے جو دھکے کھائے ہیں اور جو سیکھا ہے، اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یہ ڈائریکٹ اپیل قابل سماعت نہیں ہے، چونکہ جب بھی کوئی ریٹ پٹیشن ہو، جو ڈائریکٹ ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں دائر ہو، تو اس کے فائنل فیصلے کے خلاف انٹرم نہیں مثالیں دی جاتی ہیں۔ میں نے کل ٹویٹر کے اوپر بھی بات کی تو بہت سارے دوستوں نے کہا جی کہ وہ آروز والا فیصلہ بھی تو ڈائریکٹ گیا تھا سپریم کورٹ میں، تو وہ انٹرم آرڈر تھا، وہ فائنل آرڈر نہیں تھا۔ فائنل آرڈر کے خلاف ڈائریکٹ اپیل میرے علم کے مطابق، میرا جو قانونی نقطہ نظر ہے اس کے مطابق نہیں ہو سکتی، اور اس کے اوپر تو رجسٹرار کو چاہیے تھا کہ وہ اعتراض عائد کرتا۔ اب جو حسنات ملک صاحب ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر رپورٹر ہیں، ان لوگوں کی زندگیاں گزر گئی ہیں سپریم کورٹ کے پروسیجر کو دیکھتے ہوئے اور رپورٹنگ کرتے ہوئے، انہوں نے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیا الیکشن ٹرائبونل سے متعلق جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل ہے، کیا وہ بغیر انٹرا کورٹ اپیل دائر کیے وہ قابل سماعت ہے؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن نہ صرف رجسٹرار نے اس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے بینچ میں فکس کرنے کے لیے بھجوا دیا معاملہ، اور اب بینچ بن گیا 2 رکنی۔ الیکشن کمیشن چاہتا تھا کل جمعرات کو دائر کی 13 جون کو، اور وہ آج 14 جون کو سماعت چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا جی کل ہی سماعت کریں، تو اب آج تو سماعت ممکن نہیں تھی، لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 20 جون کے لیے، یعنی اگلے جمعہ کے لیے، اگلے جمعرات کے لیے 20 جون، 19 تک تو چھٹیاں ہیں نا، کل سے 19 تک چھٹیاں ہیں۔ اگر چھٹیاں نہ ہوتی تو یہ درخواست بہت چونکہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہے الیکشن کمیشن کی جو ہے، تو یہ پہلے ہی سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی، لیکن وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے اب 20 کو جمعرات والے دن، اور 2 رکنی بینچ ہے، اور اس 2 رکنی بینچ کی جانب سے جو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھ نعیم اختر افغان صاحب، یہ معزز بینچ ہے جس کی جانب سے جو سماعت کرے گا۔ صرف 2 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب، یہ سماعت کریں گے 20 جون کو۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹرائبونل کا فیصلہ چیلنج کیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دلوانے کی اپیل کی ہے، اور کہا ہے جی کہ مہربانی کر کے آپ فیصلہ کالعدم قرار دیں۔ اب ہے کیس کیا ہے؟ ریٹرننگ افسر والا معاملہ تو بغیر دوسرے فریق کو سنے عدالت نے جیسے اعداد و شمار یا جو فیکٹس عدالت کے سامنے اس وقت الیکشن کمیشن کے وکیل نے رکھے تھے وہ توڑ مروڑ کے پیش کیے گئے تھے اور وہ مان لیے گئے تھے۔ دوسرے فریق کو نوٹس نہیں بھیجا گیا تھا، توہین عدالت کا نوٹس بھیجا گیا تھا، لیکن وہ اس وجہ سے تھا کہ چونکہ اس وقت ریٹرننگ افسران کے معاملے کو چھیڑا جائے گا تو الیکشن ڈیلے ہونے کا خطرہ ہے، وہ یہ ارجنسی تھی۔ اب جب بھی کوئی اسٹے آرڈر دینا ہوتا ہے تو وہ نوٹس جاری کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب رسپونڈنٹ ہیں۔ اب یہ معاملہ ہے ایگزیکٹو انتظامیہ کا معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس پہلا جو اختیار تھا الیکشن ایکٹ کے تحت، جس کے تحت 8 فروری کے انتخابات ہوئے، اس میں صرف یہ تھا کہ وہ چیف جسٹس کی مشاورت سے ججز کو اپوائنٹ کریں گے۔ چیف جسٹس کو پہلا خط لکھا، چیف جسٹس نے 2 ججز کا نام دیا، نئے چیف جسٹس نے 6 مزید ججز کا نام دے دیا، اور اس پر انہوں نے کہا جی ہمیں پینل کا نام دیں۔ انہوں نے کہا جی پینل کا کیا نام دینا ہے، آپ ان ججز کو تعینات کریں۔ تو کیا الیکشن کمیشن، کہیں الیکشن ایکٹ میں نہیں لکھا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ کر سکتا ہے؟ انہوں نے نام مانگنے تھے، چیف جسٹس کا پروروگیٹو ہے کہ وہ کس جج کا نام دیتا ہے اور اس کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا، جس پر یہ معاملہ چلا گیا۔ چونکہ جو درخواست گزار تھے وہ تکلیف میں تھے، ان کی سینکڑوں پٹیشنز یہاں پہ پینڈنگ پڑی ہیں۔ سپریم کورٹ میں بات کی جائے تو سپریم کورٹ کہتی ہے آپ کے معاملات الیکشن ٹرائبونلز میں پینڈنگ پڑے ہیں، تو اس طرح تو یہ اگلے 5 سال نہیں سماعت ہونی تھی۔ تو وہ گئے اور جسٹس شاہد کریم صاحب نے الیکشن کمیشن سے پوچھا، ان کو پورا موقع دیا، ان سے جواب طلب کیا، ان سے بحث سنی کہ بھئی کوئی قانون بتائے نا، کہ اگر تو آپ کو ویسے نہیں چیف جسٹس کے نام پسند، تو اگر آپ کو نام ہی نہیں پسند تو آپ کی پسند ناپسند پہ تو نہیں نا فیصلے ہونے، آپ بتائیں، لیکن کچھ نہ بتایا گیا۔ اب وہ بالکل لیگل پوائنٹ کے اوپر فیصلہ ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سسپینڈ کرنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا، اور پھر یہ معاملہ جو انٹرا کورٹ اپیل کا معاملہ یہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ دوسری طرف آج چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، جسٹس مندوخیل صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب، سپریم کورٹ جو کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے، ان کا جو الیکشن ہوا تھا تو ان کی حلف برداری کی تقریب تھی۔ بشارت راجہ جو سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ
جب چیف جسٹس صاحب تشریف لائے اور تو معزز ججز، تو عمران خان کی جو آڈیو، وہ جو 16 منٹ والی شہزاد اکبر نے آڈیو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر لگائی تھی، اس کا ذکر ہوا، تو اس پر قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ میں نے انکوائری کروائی ہے۔ آج خود ہی انہوں نے کہا کہ میں نے انکوائری کروائی ہے اور سپریم کورٹ سے بانی پی ٹی آئی کی آڈیو لیک نہیں ہوئی۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ سے وہ آڈیو لیک نہیں ہوئی، میں نے انکوائری کروائی ہے، انکوائری مکمل ہو چکی ہے، وہ سپریم کورٹ سے نہیں لیک ہوئی۔ اس پر اطہر من اللہ صاحب نے کیا کہا؟ اطہر من اللہ صاحب نے کہا اگر کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے تو کیا برائی ہے اس میں؟ کیا ہو گیا ہے؟ اگر کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ مندوخیل صاحب نے کیا کہا؟ جسٹس جمال مندوخیل بولے ہم اس ٹرانسمیشن کو تو لائیو بھی کر دیتے تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل کہتے ہیں کہ ہم اس ٹرانسمیشن کو لائیو بھی کر دیتے کوئی خرابی نہیں تھی، کیا ہو گیا ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ ساتھ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے جو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا عمران خان کو کہا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو قاضی فیصل نے کہا کہ ہم نے عمران خان سے مذاکرات کی جو بات کی تھی اس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے عمران خان سے بات کی تھی اس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ساتھ سینئر رپورٹر ڈان نیوز کے ناصر اقبال نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے عرش شریف کیس کا مدعا بھی اٹھایا کہ وہ آج تک 10 مہینے ہو گئے ہیں جب سے آپ تشریف لائیں، وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو رہا۔ اس پر بھی قاضی صاحب نے فرمایا جی کہ وہ کیس میں نے ٹیک اپ نہیں کیا تھا یا وہ کیس میرے سامنے نہیں تھا، اس وجہ سے میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا اور اس کے اوپر بات نہیں کی گئی۔ یہ جناب والا اہم پیش رفت آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔